تو میرے دوستو یہ مبارک کام دنیا سے بے نیاز ہو کے کرنے کا ہے، اور اگر دنیا داروں سے ہمارا دل اٹک گیا اور ان کے ساتھ ہماری زندگی کا جوڑ بیٹھ گیا تو پھر خدا کی ذات سے لینے کا دروازہ ہمارے اندر بند ہو جائے. پھر آدمی اللہ کا نام لے رہا ہوگا لیکن اللہ کا نام لینا کھوکھلا ہوگا، اس اللہ کا نام لینا بے نور ہوگا. یہ اللہ کا نام لینا کبھی اللہ کے غضب کے بھڑکانے کا بھی سبب بنے گا کہ تم نام ہمارا لے رہے ہو اور کام غیروں کا کر رہے ہو. اس لیے اس کے اندر آدمی اپنی زندگی میں اس اخلاص کو ٹٹولتا رہے، اے اللہ کام آپ کا ہے اور فیصلے آپ کے ہیں، میرے دلوں کے بھید آپ جانتے ہیں، میرے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کا وہ غم دے دے کہ میں ہر بندے سے چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو میرے اندر اس کی شفقت اور محبت آ جائے اور میں اس کے لیے بے چین ہونے والا بن جاؤں. چنانچہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 برس کے مجاہدے اٹھائے، 13 سال مکے کے اور 9 سال مدینہ طیبہ کے، اس کے بعد میں اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا. بدر کا میدان ہوا، احد کا میدان آیا، خندق کا موقع آیا، کئی صحابہ شہید ہو گئے، آپ کے چچا شہادت پا گئے، آپ کی لاڈلی بیٹی ہے زینب شہادت پا گئی. یہ سارے قربانیوں کے بعد میں وہ دن آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور 21 برس کے بعد جب آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فرمایا کہ عثمان کہاں ہے؟ تب عثمان کب آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ تھر تھر آ رہے ہیں. ان کو یقین ہے کہ آج میری بوٹی بوٹی الگ ہوگی اور میرے بدن کا خیمہ خیمہ کر دیا جائے گا. ہم نے ان کو بہت ستایا اور ان کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور آج یہ اس مکے میں فاتحانہ آ گئے اور مکے کے حکمران بن گئے. اب کیا ہوگا ہمارا؟ تو جب آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے تو عثمان کپاتے ہوئے آئے، فرمایا وہ کنجی کہاں ہے بیت اللہ کی؟ تو تھراتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پیش کی کہ یا نبی اللہ یہ کنجی ہے. تو کنجی لے کر آپ سیدھے بیت اللہ میں داخل ہوئے، اللہ کا نام لیا، شکرانہ ادا کیا، نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ باہر آئے. قریش کے سردار کھڑے تھے اور اس بات کا ڈر تھا کہ اب آپ کس کس پہ اشارہ کریں گے اور کس کس کی گردن ہوا میں اڑ جائے گی اور کیسے ان کے ساتھ انتقام ہوگا. آپ نے ان سرداروں کو بلایا اور بلا کے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے کہا کریم سے کرم ہی کی امید کی جا سکتی ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی بات کو دہراتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں کسی چیز کی گویا پریشانی نہیں، تم آزاد ہو اور تم اپنی جگہ راحتوں اور آزادی کے ساتھ رہو. گویا آپ نے ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا، اور وہ عثمان جنہوں نے آپ کو ایک لمحے کے لیے کنجی دینا گوارا نہیں کیا تھا، آپ نے ان کو دوبارہ پکارا. صحابہ منتظر تھے کہ شاید یہ کنجی ہمیں ملے گی، ہمیں ملے گی، ہمیں ملے گی، اور بیت اللہ کی کنجی کے ہم نگران بنیں گے. لیکن آپ نے اسی عثمان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ہاتھ بڑھاؤ. جب انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو کہا یہ کنجی اللہ کا نبی تمہیں دوبارہ دیتا ہے، اور یہ کہہ کر دیتا ہے کہ یہ کنجی صرف تمہارے پاس نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں رہے گی. تو اپنے مقابل پر آنے والے کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ سلوک کیا. آج 1500 برس گزر گئے، اس نسل سے وہ کنجی باہر نہیں گئی. بڑے بڑے جابر حکمران آئے لیکن کسی کو طاقت نہیں ہوئی کہ اس کنجی کو اپنے قبضے میں لے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جس آقا کی نبوت والا مزاج ہم کو دیا گیا کہ تم ایسے دشمن کے ساتھ یہ سلوک کرو، اور ہم 20 اور 15 سال سے بیٹھنے والوں کو محبت سے دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اس کام میں اپنے آپ کو کیسے شامل سمجھ سکتے؟ کوئی دھوکہ نہ لگ جائے، شیطان دھوکہ نہ دے دے. اسی لیے حضرت فرماتے تھے یاد رکھو شیطان کی ایک چال یہ ہے کہ تمہارے اعمال کو تمہاری نگاہوں میں حسین بنا کر پیش کر دیتا ہے تاکہ تم اپنے اعمال کے حسن میں دھوکے میں پڑے رہو. ارے میرے تو امیر صاحب سے ایسا تعلق ہے
اور میرا تو فلاں صاحب سے ایسا تعلق ہے اور میں ان کا تو فیصلہ یوں کرا دوں گا اور ان کا تو مشورہ یوں کر دوں گا. ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں. اس لیے کہ خیر تو اللہ جاننے والے ہیں اور کام اللہ کا ہے. اس کا اللہ کے کام میں اللہ کے بندوں کو ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں, اللہ کے بندوں کو کاٹنے کے لیے نہیں آئے. تو اسی آدمی یہ دیکھے کہ جو آدمی اتنی مدتوں سے رہنے والوں کو کاٹ سکتا ہے وہ امت کو کیسا بے دردی سے ذبح کر سکتا. اب اگر یہ کیفیت ہماری ہوگی تو ہم اور ہماری نسلوں سے اللہ دین کا کام کیسے لیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, ہمیشہ جب بھی دین کی اس محنت کے اندر کوئی ناگوار حالات آ جائے, اپنے ساتھیوں کے بارے میں آدمی کی اپنی طبیعت پہ کوئی تقدر آ جائے تو فوراً اپنی حقیقت کو آدمی دیکھ لے. ارے کل تک تیرا کیا حال تھا, تیرا کیا بھاؤ تھا, تجھے کون پہچانتا تھا. اب تو یہ جو کچھ اس وقت لوگ پہچان رہے وہ دعوت کے صدقے میں تجھے پہچان رہے. جب دعوت کے صدقے میں پہچان رہے تو اب نادانی کی حرکت مت کر, بلکہ دعوت کے راستے کے اندر اپنے آپ کو تواضع میں لا, اپنے آپ کو عاجزی میں لا, اپنے آپ کو سادگی کے اندر لا. اگر یہ رخ تیری زندگی میں آئے گا تو تیری حفاظت ہوگی, اور اس سے ہٹ کر تو چلے گا تو تیری ہلاکت ہو جائے گی. تو بار بار آپس کے جوڑ کی ان فکروں کو آدمی اپنی زندگی کے اندر لے کہ ارے بھائی یہ مبارک کام تو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کا ہے اور ایک دوسرے کو قریب کرنے کا ہے. اور ایسے کام کے اندر اور میں صرف اس دنیا کے حقیر جذبوں کو دیکھ کے چلوں, ارے یہ تو آخرت کے جذبے کو دیکھ کے چلنے کا کام ہے. اس لیے وہ صحابہ جو بعد میں رہے اور جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ نے فتوحات دی اور جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ نے بڑے بڑے ملکوں کو اور بر اعظموں کو زیر کیا, تو وہ روتے تھے اپنے پہلے صحابہ کو یاد کر کے جو شہید ہو گئے. اے بدر کے شہداء, اے احد کے شہداء, اور اے جو فلاں گزر جانے والے ہمارے ساتھی, تم بڑے مبارک رہے کہ تم نے اللہ کا نام لیا, نبی کا کام کیا اور دنیا سے تم اپنے دامن کو آلودہ ہونے نہیں دیا اور دنیا کی مشقت اور مجاہدوں میں تم چلتے رہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ دنیا ہمارے قدموں میں آئی ہے, کہیں اللہ ناراض ہو کر ہمارے اعمال کے بدلے میں یہ مردار دنیا تو نہیں دے رہے اور ہماری آخرت اجڑ تو نہیں جائے گی. اس پہ اپنے امیر المومنین کے سامنے آ کر رویا کرتے تھے. ان کو تسلی دینی پڑتی تھی کہ دنیا میں یہ لے لو, آخرت میں وہ ملے گا, اس لیے کہ تمہاری نیتیں صحیح ہے. اور لے لو تو وہ کچھ لے کر پونجی جمع کر کے رکھنے والے نہیں تھے, وہ پھر اللہ کے دین پہ لگاتے, مخلوق خدا پہ لگاتے, حاجت مندوں پہ لگاتے اور اپنی زندگی کو پھر دین و ایمان میں بے نقص بنا کر چلاتے. تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے اندر قربان کیا. تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں, یہ مبارک کام تو قربانیوں کا کام, اور یہ مبارک کام تو محبت ہی محبت کا کام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ محبت کی جائے.